اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ 2، نماز پڑھنا۔ 3، زکوٰۃ دینا۔ 4، حج کرنا۔ 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ رمضان المبارک کا رحمتوں بھرا مہینہ ہمارے قریب آ رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب ہم رمضان المبارک کی فضیلت کو احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے۔ سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ جو بلا عذر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے گا تو زمانہ بھر کے روزے اس کو کافی نہ ہوں گے۔ جو شخص مر جائے اور اس پر روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزے رکھے۔ جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کا کام سمجھ کر قیام کرے تو اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے اپنے کردار و گفتار میں جھوٹ نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو شخص روزے کی حالت میں بھول جائے اور کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ اگر روزے کی برکت اور فضیلت کا معلوم ہو جائے تو لوگ خواہش کریں کہ سارا سال روزے ہی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکیں۔ آمین ثم آمین۔